وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، آج 17 دسمبر بروز جمعۃ المبارک 2021 کا یہ درس انشاءاللہ ایک عجیب عنوان پر ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ رات میں نے مطالعہ کرتے ہوئے یہ کتاب نکالی، اس میں یہ قول ہے۔ اب آپ بڑے توجہ سے سنیں گے، ہر آپ کے پورے جسم کی پورے دماغ کی توجہ میری طرف ہو تو پھر ایک ایک بات پر انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ بہت بڑے فقیہ ہیں حضرت ابو اللہیث سمرقندی بڑی رحمت اللہ، یہ عالم بھی بہت بڑے تھے، اور جب ان کا وہ سامان اٹھانے آئے تو سامان ساری کتابیں تھیں اور کچھ ڈھیلے تھے مٹی کے۔ انہوں نے کہا جی کتابیں تو سمجھ آتی ہیں حضرت، یہ ڈھیلے کیوں ہیں؟ فرمایا بھی راستے میں جو وٹوانی کرنی ہے نا وہ میں کسی کی زمین استعمال نہیں کروں گا، اس مٹی کا بھی مجھے حساب دینا پڑے گا۔ ان کا یہ قول ہے کہ جب آپ عالم کی مجلس میں بیٹھیں گے تو اللہ آپ کو 7 کرامتیں عطا فرمائے گا۔ عالم کی مجلس میں پہلی کرامت کہ بیٹھنے والوں کا شمار متعلمین کن کو کہتے ہیں؟ دین سیکھنے والے، ان کے لیے جو ثواب ہے عالم کا بیان سننے والوں کو اللہ وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ پہلی کرامت جی۔ دوسری، جب تک آپ مجلس علم میں رہتے ہیں ہر گناہ سے محفوظ رہتے ہیں، یہ دوسری کرامت ہے۔ اور تیسری کرامت، جب آپ طلب علم کی نیت سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو جو پوری دنیا میں اللہ طالب علموں کو فضیلت عطا کرتا ہے وہ عالم کی مجلس میں آنے والوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ نمبر 4، علم کے حلقے میں جب نزول رحمت کا وقت آتا ہے تو بیٹھنے والوں کو بھی اللہ رحمت میں شامل فرما لیتا ہے۔ نمبر 5، جب تک علم کے مذاکروں کو آپ سنتے رہتے ہیں گویا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ نمبر 6، اے جڑا 6واں ہے نا جی نقطہ، آئے ہائے ہائے بڑا کمال کا ہے، میں امید رکھوں توجہ ہے آپ کی انشاءاللہ۔ یہ 6واں نقطہ سنیے ذرا، بڑا مزہ آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ عالم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور عالم کوئی مشکل مسئلہ بیان کرتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی تو دل ٹوٹتا ہے، بولو دل ٹوٹتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ منکسرۃ القلوب کی فہرست میں آپ کو داخل کر لیتا ہے۔ یعنی ٹوٹے ہوئے دل والے لوگ، اب ٹوٹے ہوئے دلوں کی کیا شان ہے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ ایک بات تو بتا کہ میں تجھے کہاں تلاش کروں، میں تجھے کہاں تلاش کروں طور سے نیچے اتر کر؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں نا پریشانیوں سے، میں ان کے دلوں میں رہتا ہوں۔ تو جب آپ مسئلہ سنیں سمجھ نہ آئے، وہ جو دل کو تکلیف ہو رہی ہے نا سمجھ لو اللہ دل میں آ رہا ہے۔ یہ کتنی ہو گئی جی؟ 6۔ اب ذرا 7ویں سنیے گا، علم کی عزت اور فسق و جہل کی ذلت علماء کی مجلس میں بیٹھنے سے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اچھے عملوں کی محبت پیدا ہو گئی اور برے عملوں سے نفرت پیدا ہو گئی۔ تو یہ بھی بہت بڑا مقام ہے کہ نیکیوں سے محبت کرنا اور گناہوں سے نفرت کرنا یہ ان کو نصیب ہوتا ہے جو علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ یہ جی 7 باتیں حضرت ابو اللہیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی ہوگی۔ اب سنیے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم کو مال پر 7 وجہ سے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پہلی وجہ کہ علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے، اور مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے۔ علم کم، یہ پہلی فضیلت ہے جی۔
دوسری کہ علم پیغمبروں کی میراث ہے. بولیے جی, علم پیغمبروں کی میراث ہے. مال فرعون, حامان, شداد اور نمرود کی میراث ہے. نمبر 3, مولا علی فرماتے ہیں کہ مال کی نگہبانی آپ کو کرنی پڑتی ہے اور علم آپ کی نگہبانی کرتا ہے. علم کی نگہبانی کرنے کی ضرورت ہے, علم تو آپ کی حفاظت کرتا ہے جی. نمبر 4, جب آدمی مر جاتا ہے تو مال کو چھوڑ کر جاتا ہے. بولیے, مال کو, مگر علم قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے. نمبر 5, مال ایسی نعمت ہے جس سے خسیس, گھٹیا, کمینے لوگ بھی شریک ہیں. کیوں جی, کمینے کو بھی مال ہے یا نہیں ہے؟ کمینے بھی شریک ہیں, بلکہ مومن کافر سبھی کو ملتا ہے. اور نفع والا علم صرف اللہ مرد مومن کو عطا فرماتا ہے, یہ اللہ بے ایمانوں کو نہیں دیتا جی. نمبر 6, کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو اپنے دینی امور میں عالم کی محتاج نہ ہو. ہر شعبہ دین کے معاملے میں عالم کا محتاج ہے, مگر کتنی جماعتیں ایسی ہیں جو مالداروں کی محتاج ہے. نمبر 7, یہ 7واں ہے نا, مولا علی کا کمال کا نقطہ ہے. ہلکی سی مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ. میں بھی کہتا ہوں, آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ. کمال کا نقطہ ہے جی مولا علی, واہ 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 واہ. فرمایا کہ علم پل صراط پر گزرنے میں تمہیں طاقت عطا فرمائے گا اور مال تمہیں کمزور کر دے گا. مال وہاں کوئی طاقت ہے نہیں. علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ علم کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو تعلیم یافتہ کتا ہے نا, اس کا بھی شکار حلال ہے تو وہ پلید ہے, پر جب وہ سکھایا جائے, اس کو شکار کی تعلیم دی جائے, تو اس کے منہ کا بھی شکار ہے. یہ ہے علم جو کتے میں بھی آ جائے تو اس کو بھی دوسرے کتوں سے اعلیٰ کر دیتا ہے. اگر حضور کے امتیوں میں علم آ جائے تو ان کی فضیلت کتنی بڑھ جاتی ہے. اب وہ آخری بات جو میں نے آپ سے کہی تھی وہ سن لیں. چونٹی کیڑی. عجیب بات یہ ہے جی کہ چونٹی نے ایک ایسی بات کہی کہ اللہ نے پوری سورت چونٹی کے نام پہ نازل فرما دی. ویسے انہیں تو دل لگی تھی گل دسا, دل لگی ہے. کوئی سورت المولوی بھی ہے, نہیں بولتے ہو. دیکھو نا جی, سورت النحل ہے اور سورت سورت النمل ہے چونٹی, سورت البقرہ ہے, سورہ عنکبوت ہے جی مکڑی کا جالا. سورت المولوی, کیونکہ اللہ نے پتا سی نہ کوئی مسئلہ خالص رہن ہی نہیں دینا, ان ہر کام میں لڑائی پانی عورتیں بھی ہے. مگر سورت المولوی, کوئی سورت الدیوبندی بھی ہے, کوئی سورت البریلوی, سورت الاہل حدیث ہے. پتہ چلیا یہ ساری لڑائیاں قرآن تو باہر دیا نے. قرآن وچ کچھ اور ہے اور حضور دی زبان وچ کچھ ہے. خیر ادھر نہ جائیے, پھر گل لمبی ہو جانی. وہ جڑی چونٹی سی نا جی, انہوں نے جب وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو ساری چونٹیوں سے کہنے لگی لا یحتمنکم سلیمان. یہ اللہ تعالیٰ نے چونٹی کا کلام حضور پر بھی نازل فرما دیا. چونٹی کو عزت تو دیکھے نا کتنی اللہ نے دی. لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. کہنے لگی ہے چونٹیوں اپنے سوراخوں میں جا کر گھس جاؤ, کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ دے. بولو, بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے. اب یہ بات وہ سلیمان علیہ السلام تک پہنچ گئی. فتبسم ضاحکا, حضرت سلیمان مسکرا پڑے, بھائی یہ چونٹی نو کی ہو گیا ہے. تو آپ نے اپنے سپاہیوں سے فرمایا کہ اس چونٹی کو پکڑ کے لاؤ. اب یہ چونٹی آ گئی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نی کیڑیے, تین نہیں پتا میں نبی عدل والا ہونا, نبی ظلم کردا تے تو پھر بھی آکھے اندر وڑ جاؤ کہ تانوں پھے ہی نہ دے, آپ کو کچل ہی نہ دے, تمہیں میرے عدل پر شک ہے. تو چونٹی کہنے لگی حضرت آپ نے میری پوری بات پہ غور نہیں فرمایا.
میں نے سا کہا تھا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ بے خبری میں، جان بوجھ کر تو آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے، آپ واقعی عدل والے ہیں۔ میں نے تو کہا لا يَحْتِمَنَّكُمْ تمہیں پیس نہ ڈالے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بے خبری میں، تو بے خبری میں تو ظلم نہیں نہ ہوتا، ظلم تو وہ ہے جو جان بوجھ کر کیا جائے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی کیڑی ہے کم دی ہے، بولو کیڑی عقل والی ہے، بڑی سمجھدار ہے۔ اور ایک بات اور اس نے کہا جی یہ جو میں نے کہا نا لا یحتمنکم، اس حتم سے مراد حتم نفوس نہیں ہے، حتم قلوب ہے، کہ کہیں تمہارا لشکر دیکھ کر، کہیں تمہاری جاہو جلالت اور عزت اور شان دیکھ کر چیونٹیوں کے دل نہ ٹوٹ جائے، یا وہ تمہیں دیکھ کر جب تک تمہیں دیکھتی رہیں گی اللہ کے ذکر سے غافل رہیں گی۔ تو اس لیے میں نے کہا بھی جلدی جلدی اپنے گھر میں بڑھ جاؤ تے اللہ اللہ کرو، بولو اللہ اللہ، نہ لشکر دیکھو اور نہ اپنا ٹائم ضائع کرو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کے اور گرویدہ ہو گئے، تو آپ نے فرمایا اے چیونٹی مجھے کچھ نصیحت تو فرما۔ یار کون ہے سبحان اللہ، یہ میں بڑی لب کے لے آندی تواڈے واسطے، فرمایا کوئی نصیحت تو کر۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو چیونٹی کہنے لگی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والد کا نام داود کیوں رکھا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا جی آپ کے والد کا نام داود اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ دلوں کو جوڑتے تھے، جب کوئی پریشان لوگ آتے تھے تو وہ ان کو خوش کر کے بھیجتے تھے، اس لیے داود رکھا گیا۔ اچھا، تو کہنے لگی آگے، پھر کہنے لگی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا نام سلیمان کیوں رکھا گیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ چیونٹی نے کہا کہ آپ سلیم الصدر سلیم القلب، یعنی آپ کا دل بھی صحیح ہے اور آپ اعلیٰ صفتوں کے مالک ہیں، اس لیے سلیمان رکھا گیا ہے۔ اچھا، اور کہنے لگی آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو آپ کے لیے مسخر کیوں کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ جو چیونٹی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے آگے ہوائیں مسخر کر کر یہ تعلیم دی ہے کہ دنیا ساری کی ساری ہوا ہے، جس نے دنیا پر اعتماد کیا گویا اس نے ہوا پر اعتماد کیا، تو سب کو اعتماد صرف رب کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اب یہ اس وجہ سے اللہ نے پھر چیونٹی کا وہ نام پر قرآن کی صورت نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔